کہ آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو مہنگائی کے ہاتھوں بہت تنگ ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ بجلی کے بل، گیس کے بل، ٹیکس، بچوں کی فیسیں، گروسری بہت مہنگی ہو گئی ہے، پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا ہے، مکانوں کے کرائے بہت مہنگے ہو گئے ہیں، اگر کوئی ریپیئر ورک کروانا ہو بہت مہنگا ہو گیا ہے. ان حالات میں سے گزر رہے ہیں. ان حالات میں سے تقریباً سارے لوگ ہی گزر رہے ہیں. بہت تھوڑے سے لوگ ہوں گے کہ جن کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہوگا کہ آٹا مہنگا ہو گیا ہے. ایسے بہت تھوڑے سے لوگ ہیں. اکثر لوگ اب وہ جو لوگ جو کہ پہلے جن کو فرق نہیں پڑتا تھا اب ان کو بھی فرق پڑنا شروع ہو گیا ہے. وہ لوگ جو اس بات پہ کوئی نہیں گھبراتے تھے کہ پیٹرول جو ہے وہ بہت مہنگا ہو جائے تو کوئی بات نہیں پھر بھی لوگ ڈلواتے رہتے تھے، اب ان کو بھی فرق پڑنا شروع ہو گیا ہے. میں اس کے پیسے کی کمی کے اور یعنی اخراجات کے زیادہ ہونے کے معاملات کو نہیں ڈسکس کر رہا. میں صرف یہ ڈسکس کر رہا ہوں آج کی ویڈیو میں کہ اس کی وجہ سے جو ہمارے اوپر ایک نفسیاتی اثرات پڑتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہماری مینٹل ہیلتھ بالکل خراب ہو جاتی ہے، انزائٹی، ڈپریشن، اور انزائٹی اور ڈپریشن کے نتیجے میں پھر ہمارے ریلیشن شپ ڈسٹرب ہوتے ہیں. ریلیشن شپ ڈسٹرب ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی صلاحیتیں جن کے ذریعے ہم نے ان مسائل کو حل کرنا ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہیں. تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ دیکھیے، جس وقت بھی انسان کسی بھی سٹریس میں ہوتا ہے، اور فائنینشیل سٹریس ایک کافی بڑا سٹریس ہوتا ہے، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی اتنی تنخواہ ہے اور اس تنخواہ میں آپ نے گھر کو چلانا ہے اور اپنے لیے کچھ آسانی بھی کرنی ہے، تھوڑا لیجر ٹائم کے لیے بھی آپ نے، اور پیسے اپنی ریکریشن کے لیے بھی پیسے رکھنے ہیں، پھر آپ نے آئندہ کے وقت کے لیے بھی کچھ پیسے بچا کے رکھنے ہیں، پس انداز کر کے رکھنے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر کوئی مشکل وقت آئے تو پیسے ہوں. بچوں کی شادیوں کے لیے بھی چاہیے، ان کی ایجوکیشن کے لیے بھی چاہیے. اور جب یہ بجٹ ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو انزائٹی ہوتی ہے. انزائٹی سے مراد ہوتا ہے کہ اندیشے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب، اور پھر آپ کو انزائٹی کے ساتھ ڈپریشن کا مطلب ہے آپ کو اداسی طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کے اندر ایک پریشانی کی کیفیت آ جاتی ہے. بعض اوقات پینک اٹیکس آنا شروع ہو جاتے ہیں، آدمی بیٹھے بیٹھے بے چین ہو جاتا ہے، دل تیز تیز دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، اور جس سے پھر آپ کی مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہوتی ہے. اور دیکھیے، ہمارے جسم میں کسی کو بخار ہو جائے تو ظاہر ہے کام کرنا مشکل ہوتا ہے، کسی کو یرقان ہو جائے کام کرنا مشکل ہوتا ہے، کوئی اور پیشاب پخانے کا مسئلہ ہو جائے، ان سب سے کام مشکل ہوتا ہے. لیکن جب انسان کی مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو بالکل ایسے جو فیول، جیسے کار میں سے اگر آپ پیٹرول ہی نکال لیں تو گاڑی جو ہے اب نہیں چل سکے گی. تو جب مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہوتی ہے تو پورا کا پورا باڈی کا فیول ختم ہو جاتا ہے، اور وہ صلاحیتیں جو ہمیں موجود بھی ہیں، وہ صلاحیتیں جو ہمارے اندر موجود بھی ہیں، ہم ان صلاحیتوں کو استعمال نہیں کر سکتے. اچھا، اب جب یہ سارا فیول ہی ختم ہو جائے ہمارے دماغ میں سے، یعنی ہماری جسم میں سے، اور ہماری مینٹل انرجیز نیچے آ جائیں، تو جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہم وہ کام بھی نہیں کر سکتے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ میں اس کے بارے میں جو آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں وہ آپ سمجھیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سارے میں ایک بات جو مجھے بہت سمجھ میں آئی ہے اور جو آپ کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں میں آپ کے بھائی ہونے کی حیثیت سے، کہ جب بھی کوئی مسائل ہوں گے تو مسائل میں سب سے اہم اس کے حل کے لیے جو شخص ہے وہ آپ ہی ہیں. اگر آپ ہی اس وقت انزائٹی اور ڈپریشن میں پڑ گئے تو ان مسائل کو حل کرنے والا کوئی اور نہیں ہوگا. آپ نے خود ہی تو کرنا ہے. لہٰذا سب سے پہلے اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. مینٹل ہیلتھ کے خیال میں پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ ایک سٹریس کی کیفیت میں ہوں اور آپ ایک پریشانی کی کیفیت میں ہوں تو آپ، یہ میرا پوتا ہے جو میں جب ریکارڈ کرتا ہوں تو آ جاتا ہے، آ جاؤ ادھر آ جاؤ. تو وہ دیکھو ہم کیا بات کریں دادا. اچھا، جب ہم ایک مینٹل ہیلتھ بات کر لوں. اچھا، جب ہم پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی ہمارے اوپر سٹریس کا کوئی ایلیمنٹ ہو تو ہمیں اپنی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس کو نہیں چینج کرنا چاہیے. روزمرہ کی زندگی کو چینج نہیں کرنا چاہیے. مثلاً آپ ایکسرسائز بالکل نہ چھوڑیں، آپ اپنے ڈائٹ کے پیٹرن کو بالکل خراب نہ کریں. اس کے علاوہ آپ جو روزانہ کتابیں پڑھتے تھے اس کو مت چھوڑیے. جو آپ لیجر ٹائم گزارتے تھے وہ ٹائم ضرور نکالیے. جو اپنے آپ کو سوشلی آئسولیٹ مت کیجیے، بلکہ آپ اپنی سوشل گیدرنگ دوستوں کے ساتھ ملتے رہیے تاکہ اپنی زندگی کو جتنا نارملائز کر سکتے ہیں اتنا نارملائز کیجیے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر اپنی شارٹ بجٹ کی ری پلاننگ کریں. بجٹس کی ری پلاننگ کریں. اور بجٹ کی ری پلاننگ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اخراجات کو نظر ثانی کریں. آپ دیکھیں کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم کرٹیل کر سکتے ہیں، کون سی چیزیں ایسی ہیں جن میں اپنے خرچے کو آدھا کر سکتے ہیں.
کون سی چیزیں ایسی ہیں جن میں اپنے خرچے کو بالکل ختم کر سکتے ہیں؟ مثلاً غیر ضروری طور پر کپڑے بنانا، مثلاً غیر ضروری طور پر ادھر ادھر جانا، اچھا غیر ضروری طور پر گھر کی چیزیں خریدنا جن کی ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اچھا اسی طریقے سے شادی بیاہ پر خرچہ کرنا۔ تو جب ہمارے اوپر حالات اس قسم کے سٹریس والے آئیں تو ہم اپنے گھر کی ری بجٹنگ کر سکتے ہیں، ری بجٹنگ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کچھ چیزوں میں اپنے پیسے کو سیو کر سکتے ہیں، مثلاً یہ ہے کہ ہم بجلی کے استعمال کے اندر احتیاط کریں، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹی احتیاط سے بھی بہت ساری بچت ہو جاتی ہے۔ جس کمرے سے نکلیں بٹن بند، بجلی بند کر کے جائیں، پنکھا بند کر کے جائیں۔ فرض کریں آپ کے گھر میں ایک کولر ہے تو اس ایک بارے کولر میں سارے لوگ سو جائیں۔ تو یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر ہم بچت کریں۔ فرض کریں ہر بندہ اپنے موٹر سائیکل پر جاتا ہے تو وہ کوشش کریں کہ ایک سواری پہ چلے جائیں، پبلک ٹرانسپورٹ، یعنی آپ ان کے اندر اپنے بجٹ کو تھوڑا سا راشنلائز کریں اور اس کو بہتر کریں۔ اور اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی یہ آپ کے اوپر ایک بہت بڑی پابندی لگے، یہ عارضی ہے، یہ وقتی طور پہ۔ ممی تھوڑی سی بیٹا بات کر لیں نا، تم یہاں سے ایسے میرے پاس تھوڑی سی بات کر لیں، تھوڑی سی بات کر لیں، آپ بھی میرے ساتھ باتیں کر لو۔ ہاں اچھا، اب ہم جو ہے نا اس کو تھوڑا سا ہم راشنلائز کر لیں۔ اچھا دوسری بات ساتھ یہ رکھیں کہ ہمیں اپنے روزگار کو بڑھانے کے کچھ طریقے استعمال کیے جائیں۔ اچھا کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ساری ذمہ داری ایک شخص پر ہوتی ہے، گھر کے باقی افراد جو پڑھے لکھے ہیں، جو پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں، وہ بھی بزنس کر سکتے ہیں، گھر کی عورتیں بھی کام کر سکتی ہیں، اور ایسا کام بھی کر سکتی ہیں کہ جس میں وہ گھر بیٹھے آن لائن کام کر سکتی ہیں۔ تھوڑا سا کچھ سیکھ لیں اور جب وہ خود بھی کنٹریبیوٹ کرنے لگ جائیں گی تو گھر کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ ایسی بہت سی خواتین ہیں جن کو گھر سے باہر بھی نہیں نکلنا پڑتا، تھوڑی سی وہ اسکل سیکھ لیتی ہیں اور اس اسکل سیکھ کر اپنے کاروبار کو چلا سکتی ہیں اور کاروبار کو آگے لے جا سکتی ہیں۔ تو اس طرح کا گھر کے اندر ایک ماحول اور منصوبہ بنایا جائے۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پر جو کمیونٹی کی کنٹریبیوشن ہے نا اس طرح کے حالات میں، وہ بہت کم ہے۔ حالانکہ ہمارے پاس ہر محلے میں ایک زبردست کمیونٹی سینٹر موجود ہوتا ہے جو مسجد ہے، اور مسجد میں لوگ سارے اکٹھے ہوتے ہیں، تو ہم کوئی نہ کوئی ایک کمیونٹی گروپ ضرور بنائیں، اور کمیونٹی گروپ میں لوگ بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے مسائل کے بارے میں بات کریں۔ اس سے اور کچھ نہیں ہوگا تو ایک کمیونٹی سپورٹ تو ڈیولپ ہو جائے گی، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان بھائیوں میں سے ایک کمزور ہو اور باقی لوگ اس کی امداد نہیں، بس اس کے لیے کوئی ایسے ذرائع بنا سکتے ہیں جس سے اس کو مدد ہو۔ ہمارے معاشرے میں نا یہ والی چیز کی بہت کمی ہے، اور کوئی نیا سا کمیونٹی سینٹر کی بلڈنگ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد کو یہ رول ادا کرنا چاہیے، اور مسجد میں جتنے لوگ آتے ہیں سب کو ایک دوسرے کی خیر خبر پتہ ہونی چاہیے۔ مسجد، جی بالکل مسجد میں ان کی خیر خبر جو ہے وہ پتہ ہونی چاہیے کہ مسجد، ہاں مسجد میں ان کی خیر خبر پتہ ہونی چاہیے۔ تو ایک دوسرا کمیونٹی لیول پر یہ ہے۔ اچھا تیسرا یہ ہے کہ بہت ساری ایپس اویلیبل ہیں، بہت سارے ایسے سپورٹ گروپس اویلیبل ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کر آپ اپنے پرابلم کو شیئر کر سکتے ہیں، ہاں پرابلم شیئر کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں دو باتیں رہ گئیں بات کرنے کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ پر سٹریس اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ آپ اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کو ڈیفینیٹلی کسی پروفیشنل آدمی سے بات کرنی پڑے گی، کسی آپ کو ایسے بندے سے بات کرنی پڑے گی جو آپ کی کاؤنسلنگ کر سکے، جو آپ کو کچھ سیشن دے سکے، یا اگر بہت زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس بھی جانا پڑے۔ اور جو سب سے آخری بات ہے، شاید سب سے ضروری بات ہے، کہ حکومت کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ حکومت جو ہے وہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو وہ ہیں جن کے پاس آلریڈی موجود ہے۔ حکومت تو ایک پسے ہوئے طبقات اور جو لو انکم گروپ کے لوگ ہیں، وسائل کے کم لوگ، وہ ان کے لیے ہے بنیادی طور پر۔ تو ان کے لیے حکومت ایسی پالیسیز بنائے، حکومت اپنے اخراجات کو کم کرے، اپنے پیٹ کو تھوڑا سا چھوٹا کرے۔ اور حکومت کے بارے میں، ہم سب کے بارے میں یہ بہت ضروری بات ہے کہ ہم سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، لیکن کبھی کبھی جب حکومت کی طرف سے کچھ ایسے اقدامات ہوتے ہیں جیسے اپنی تنخواہوں کو بے شمار بڑھا دینا، اپنے یعنی جو ہیں وسائل کو بڑھا دینا اور اپنی سہولتوں کو بہت بڑھا دینا اور غریبوں کے لیے کچھ نہ کرنا، تو پھر مجھے خیال آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت ابوبکر کا، عثمان کا، ان صحابہ کا خیال آتا ہے جو حضرت عمر یہ کہا کرتے تھے کہ فرات کے کنارے
اگر ایک کتا بھی بھوکا سوئے گا تو عمر سے اس کا سوال کیا جائے گا۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریکی کرتے رہتے تھے، جگہوں پہ جاتے رہتے تھے جاسوسی کر کے، اور حالات کا جائزہ لیتے رہتے تھے، جاسوسی تو نہیں، حالات کا جائزہ لیتے رہتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایک خاتون کے پاس گئے اور جا کے اس کو دیکھا تو اس کے گھر میں پہنچے، کسی طریقے سے بوڑھی خاتون تھی۔ تو انہوں نے ان سے ایک سوال کیا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا خلیفہ کون ہے؟ تو اس نے کہا مجھے پتہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر کوئی خلیفہ ہوتا تو کم از کم ایک دفعہ تو میرے گھر آتا۔ تو انہوں نے کہا اللہ تمہارا بھلا کرے، خلیفہ ایک ایک گھر میں کیسے جائے؟ تو اس خاتون نے کہا تو پھر اس کو خلیفہ بننے کا کیا حق ہے جو کہ کسی ایک ایک کے گھر میں جا نہیں سکتا؟ تو حضرت عمر نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں یہاں پہنچ گیا، اس کی ضرورت دیکھی۔ ظاہر ہے پریکٹیکلی ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ فزیکلی ہر ایک کے گھر میں جائے، لیکن ہر ایک کے گھر کے میں کتنے دانے ہیں، ہر ایک کے گھر میں کیا مالی صورتحال ہے، کتنے ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں، اور کتنا ہم ان کے سے ٹیکس لے رہے ہیں۔ اور ایک عام آدمی جس بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے ملک کے حالات خراب ہونے میں، اس کا کوئی قصور اکانومی کو ڈسٹرب کرنے کے لیے نہیں ہے، اس نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے ملک کو کوئی فائنینشیل نقصان ہو، وہ بیچارہ کیوں سفر کر رہا ہے؟ ایک دم بیٹھے بیٹھے اس کا بجلی کا بل 3 گنا کیوں ہو گیا؟ تو یہ ساری باتیں حکومت کے دیکھنے کی ہیں۔ لہٰذا ہم ایک انفرادی طور پہ شروع کریں۔ سب سے پہلے جب بھی کچھ اس طرح کے حالات ہوں، ہم ان حالات کے اندر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں، اپنے یہ کول اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کریں دماغ کو، اور اپنے وسائل کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے یہاں نا ایک بھیڑ چال چل پڑی ہے کہ شادی پہ مہندی پہ الگ سوٹ بنانا ہے، برات پہ الگ، کس لیے مجھے بتائیے کس لیے؟ ایک بھیڑ چال چل چکی ہے کہ ہم نے پروفیشنل فوٹوگرافروں سے شادیاں وہ کروانی ہیں، ایک بھیڑ یعنی تصویریں بنوانی ہیں شادیوں میں، ایک بھیڑ چال چل چڑی ہے کہ ہم نے قیمتی گیجٹریز لینی ہے۔ تو اس بھیڑ چال کو ختم کرنا چاہیے۔ آپ کی زندگی آسانی والی ہونی چاہیے، آپ کی زندگی سہولت والی ہونی چاہیے، لیکن صرف ایک بھیڑ چال میں لوگوں کو دیکھ دیکھ کر اپنی زندگی کو مشکل کرنا یہ بالکل غیر مناسب ہے۔ اور پھر میں نے کہا ہے کہ خاندان کے طور پر تمام خاندان کی رائے ایک ہونی چاہیے، تمام ایک پالیسی پر عمل کریں، سب ایک دوسرے کی مدد کریں، یعنی بیوی جو ہے وہ خامد کا ساتھی ہو، خامد بیوی کا ساتھی ہو، بچے آپ کے ساتھی ہوں، بہن بھائی آپ کے ساتھی ہوں، آپ کے بزرگ گھر میں دادا دادی ہیں، آپ سب مل کے ایز اے فیملی ایک گروپ ایک دوسرے کے لیے کو لک آفٹر کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ ہمارے ہاں خاندان کے اندر ہم ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے فرائض کہتے ہیں، ذمہ داری کہتے ہیں، یعنی فرائض کا یعنی حقوق کی بات کرتے ہیں کہ میرا یہ حق ہے، میرا یہ حق ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے فرائض کیا ہیں، رائٹ؟ تو جب ہم ہر بندہ اپنے اپنے فرائض کا خیال رکھے گا تو ہر ایک کے حقوق خود بخود پورے ہو جائیں گے۔ تو ویسے میں یہاں تھوڑی سی اناؤنسمنٹ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ریسنٹلی نا فیملی لائف کے بارے میں ایک کورس لانچ کیا ہے جو آپ کو میری ویب سائٹ وغیرہ پر مل جائے گا۔ تو بس یہ کچھ باتیں تھیں، اور یہ ویڈیو بنانے کے پیچھے ایک محرک تھا، ایک ڈسکشن تھی، پھر میں نے اس پر ریسرچ کی اور جو موٹی موٹی باتیں تھیں وہ آپ کی خدمت پیش کی ہیں۔ بس آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پریشان مت ہوئیے گا، انشاءاللہ العزیز جس کے جتنے بھی حالات ہیں، آپ سے زیادہ برے حالات لوگوں کے رہ چکے ہیں اور وہ اس میں سے باہر نکلے ہیں۔ تو اگر ہم ہمت کریں، کوشش کریں، گھر کے سارے لوگ کنٹریبیوٹ کریں، کچھ نہ کچھ کمائیں، کچھ نہ کچھ پروڈیوس کریں، کچھ نہ کچھ کمائیں، صرف یہ نہ ہو کہ ایک بندہ کمائی جائے سارے خرچ کری جائیں، کچھ لوگ خود بھی کمانے کی کوشش کریں، اور چھوٹے چھوٹے بہت سے کام ہیں جو کیے جا سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔